علامہ ابن تیمیہ سعودی عرب میں تمام علماء کے وہ امام اور پیشوا اور شیخ الاسلام مانے جاتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ افضل اور فائق فتویٰ علامہ ابن تیمیہ کا گردانا جاتا ہے۔ قادری صاحب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ صرف سعودیہ کے نہیں بلکہ اپنے زمانے کے اہل علم کی شہادات کے مطابق علم و فضل تقوی و ورع کے امام اور شیخ الاسلام مانے جاتے تھے۔ جی قادری صاحب، احمد رضا خان بریلوی تکفیری کو قبر پرستوں کے علاوہ پوچھتا بھی کون ہے؟ یہ علامہ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات ہے، جن کے مخالفین بھی ان سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایسی شرکیہ بات قطعا نہیں کی جو آپ کے حصے میں آئی کہ جڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ حضور کی محبت میں جتنا کمال اور غلوب ہو جائے وہ شخصیت پرستی نہیں آئے گی۔ یہاں قادری صاحب جتنا کمال اور غلوب کی چھٹی دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ المائدہ آیت نمبر 77 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلوب نہ کرو۔ لیکن قادری صاحب غلوب کی اجازت دے رہے ہیں، حالانکہ جتنا بھی غلوب یہ عام اجازت آپ دو تو اس میں عبادت بھی شامل ہو جائے گی، جس کے قادری صاحب بھی قائل نہیں بلکہ شرک تسلیم کیا، جیسا کہ وہ ہے بھی شرک۔ رہی بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی ثابت کرنے کے چکر میں طاہر القادری صاحب نے اپنی ان باتوں کو اپنے خیال سے قرآن مجید سے ثابت کرنے کی کوشش میں جو آیات پیش کی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس کا صحیح مفہوم خود ان کے بریلوی علماء اور دیگر اکابر سے پیش کر چکے ہیں۔ قادری صاحب نے یہ کوشش جاری رکھتے ہوئے اپنی ان باتوں اور خیالات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا، علامہ ابن تیمیہ سعودی عرب میں تمام علماء کے وہ امام اور پیشوا اور شیخ الاسلام مانے جاتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ افضل اور فائق فتویٰ علامہ ابن تیمیہ کا گردانا جاتا ہے۔ قادری صاحب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ صرف سعودیہ کے نہیں بلکہ اپنے زمانے کے اہل علم کی شہادات کے مطابق علم و فضل تقوی و ورع کے امام اور شیخ الاسلام مانے جاتے تھے۔ ان کی تفصیلات جاننے کے لیے علامہ ابن ناصر الدین دمشقی الشافعی رحمہ اللہ کی معروف کتاب الرد الوافر وہ ذرا دیکھ لیجئے، جس میں ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام قرار دینے پر کفر کے فتوے لگانے والوں کا بڑا تفصیلی رد کیا ہے۔ اور یہ محدث و مورخ علامہ ابن ناصر الدین دمشقی سعودیہ کے نہیں ہیں بلکہ شیخ الاسلام کے قریبی زمانہ کے ہیں۔ 777 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی اور 842 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اپنی کتاب الرد الوافر میں دمشقی رحمہ اللہ نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ہم زمانہ اکابر اہل علم و فضل لوگوں کی گواہیاں پیش کی کہ امام ابن تیمیہ کا علمی مقام و مرتبہ کیا تھا اور آپ واقعی امام اور شیخ الاسلام تھے۔ طاہر القادری صاحب علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے تو واقعی معتقد ہوں گے، عام بریلوی طبقہ کے ہاں بھی ان کا نام کافی معروف ہے۔ تو علامہ سیوطی اپنی کتاب طبقات الحفاظ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تذکرہ لائے ہیں۔ یہ دیکھیے صفحہ 520 اور 521 میں وہ لکھتے ہیں، ابن تیمیہ الشیخ الامام العلامۃ الحافظ الناقد الفقیہ المجتہد المفسر البارع شیخ الاسلام علم الزہاد۔ پھر آگے بتایا کہ ابن تیمیہ نے علم حدیث، تخریج، تحقیق، علم رجال، علم حدیث، علوم اسلامیہ، علم کلام میں خدمات انجام دی۔ پھر علامہ سیوطی نے فرمایا وَكَانَ مِن بُحُورِ الْعِلْمِ وَمِنَ الْأَذْكِيَاءِ الْمَعْدُودِينَ وَالزُّهَادِ، آپ علم کے دریاؤں میں سے ایک
اور ذہین ترین اور زاہدین میں سے تھے۔ اسی طرح ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ اپنی کتاب جمع الوسائل فی شرح الشمائل جلد 1 صفحہ 246 میں ان کا قول ذکر کرنے کے بعد یہ بیان کیا کہ ابن حجر ہیثمی نے ان پر اور ان کے شاگرد ابن قیم پر گمراہی اور اہل سنہ کے مخالف ہونے کا الزام لگایا۔ اسی طرح ان کی طرف یہ بات منسوب کی کہ یہ اللہ کے لیے جہت اور جسمیت کا اس بات کرتے ہیں، برے عقائد رکھنے والے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اور اکابر حنابلہ ایسی باتوں سے بری ہیں۔ ان کے جواب میں ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اقول سانہم اللہ من هذه السمت الشنیعہ ونسبت الفضیعہ، میں کہتا ہوں اللہ تعالی نے انہیں اس برے طریقے اور گھنونی نسبت سے محفوظ رکھا، بچایا۔ ومن طالع شرح منازل الصائرین تبین له انہما كان من اکابر اہل السنت والجماعہ ومن اولیاء هذه الامہ، جس کسی نے شرح منازل الصائرین کا مطالعہ کیا ہو اس پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم دونوں ہی اہل السنہ والجماعہ کے اکابر اور اس امت کے اولیاء میں سے تھے۔ پھر ملا علی قاری رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں تبین مرتبتہ من السنہ ومقدارہ من العلم، اس سے ابن تیمیہ کا اہل السنہ میں مرتبہ اور علم کی مقدار واضح ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّهُ بَرِيءٌ مِّمَّا رَمَاهُ بِهِ أَعْدَاؤُهُ الْجَهْمِيَّةُ مِنَ التَّشَبُّهِ وَالتَّمْثِيلِ عَلَى عَادَتِهِمْ فِي الرَّمْيِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ بِذَلِكَ، اور یہ کہ ابن تیمیہ ان تمام تہمتوں سے بری تھے جو ان کے دشمن جہمیہ ان پر لگائیں، جیسے کہ وہ اللہ کے لیے تشبیہ و تمثیل اور تجسیم کے قائل تھے، جیسے کہ جہمیہ وغیرہم کی عادت ہے کہ وہ اہل الحدیث اور اہل السنہ پر ایسی تہمتیں لگاتے رہتے ہیں کہ رمی الرافضہ لہم بأنہم نواصب والناصبۃ بأنہم روافض والمعتزلۃ بأنہم نوائب حشویہ، جیسے کہ رافضی اہل الحدیث پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ وہ ناصبی ہے، اور ناصبی یہ تہمت لگاتے ہیں کہ یہ رافضی ہے، اور معتزلہ یہ تہمت لگاتے ہیں کہ یہ حشوی ہے۔ اس کے بعد ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَذَلِكَ مِيرَاثٌ مِّنْ أَعْدَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي رَمْيِهِ وَرَمْيِ أَصْحَابِهِ بِأَنَّهُمْ صَبَاتٌ، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے دشمنوں کی میراث ہے، جیسے وہ ان پر نعوذ باللہ بے دین لا مذہب ہونے کی تہمتیں اور یہ تہمتیں بھی لگاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے نیا دین گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ من ذلك۔ وَهَذَا مِيرَاثٌ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ مِن نَبِيِّهِمْ بِتَلْقِيبِ أَهْلِ الْبَاطِلِ لَهُمْ بِأَلْقَابِ الْمَذْمُومَةِ، اور یہ اہل الحدیث اہل السنہ کے لیے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے کہ اہل باطل ان کو برے القابات دیتے ہیں، یعنی جیسے دشمنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا تم اس کی پیروی کرو، اس دعوت کی وجہ سے آپ کے دشمن بن گئے اور آپ اور آپ کی تباہ کرنے والوں پر بے دینی کے بہتان تراشے، برے القابات لگائے۔ ایسے ہی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی دعوت حق پر قائم رہنے والے لوگوں کی مخالفت در حقیقت دعوت حق کی مخالفت ہے، اور یہ دعوت حق کی مخالفت کرتے ہوئے بہتان تراشتے ہوئے اہل الحدیث کو ناصبی، حشوی، مجسمہ اس طرح کے القابات سے نوازتے ہیں۔ قادری صاحب یہ ملا علی قاری بھی سعودی نہیں تھے بلکہ 10ویں صدی کے حنفی بزرگ عالم تھے، وہ بھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمہ اللہ کو اہل السنہ کے اکابر، اہل الحدیث کے اکابر، اس امت کے اولیاء اللہ میں شمار کرتے تھے۔ قادری صاحب ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس امت کے اکابرین میں، اولیاء اللہ میں، اور واقعی شیخ الاسلام تھے۔ آپ کی طرح آپ کے مریدوں کے بنائے ہوئے جعلی شیخ الاسلام نہیں تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو صرف سعودیہ والوں کے لیے ایک عظیم علمی شخصیت ثابت کرنا باطل ہے، سعودیہ سے پہلے بھی وہ ایک عظیم علمی شخصیت مانے جاتے تھے، اور قیامت تک اہل ایمان کے ہاں ان کا یہ مقام و مرتبہ باقی رہے گا۔ آگے سنیے قادری صاحب مزید کیا فرماتے ہیں۔ الصارم المسلول میں انہوں نے اسی آیت کے تحت وضاحت کرتے ہوئے لکھا
کہ ثابت ہوا ان جہت حرمت اللہ و حرمت رسول ہی جہت واحدہ، کہ ثابت ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت و حرمت کی جہت ایک ہی جہت ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ، وہ کتاب ساتھ لایا نہیں ہوں میں اس لیے کتاب نہیں، صفحہ 41 پر فرماتے ہیں فقد اقامہ اللہ مقام نفسہ فی امرہ و نہیہ و اخبارہ و بیانہ فلا یجوز ان یفرق بین اللہ والرسول فی شیء من ہذہ الامور۔ فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنی جگہ اپنا قائم مقام بنا دیا ہے۔ یہ میں مولانا احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت نہیں سنا رہا ہوں، یہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے۔ جی قادری صاحب، احمد رضا خان بریلوی تکفیری کو قبر پرستوں کے علاوہ پوچھتا بھی کون ہے؟ یہ علامہ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات ہے، جن کے مخالفین بھی ان سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایسی شرکیہ بات قطعا نہیں کی جو آپ کے حصے میں آئی کہ جڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قطعا یہ نہیں فرمایا۔ آپ ہی کے ماہنامہ منہاج القرآن میں آپ نے جو ان کی عبارت نقل کی ہے اس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جہت ایک ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مقام و مرتبہ مقرر فرمایا اور انہیں اپنی بات پہنچانے کے لیے مقرر کیا۔ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری، ان کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی ٹھہرایا۔ تو اطاعت و فرمانبرداری کی جہت ایک ہے، نہ کہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے۔ رہا معاملہ رضا کا تو اس کی وضاحت ہم پہلے کر آئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا الگ الگ نہیں، اس لیے ضمیر واحد کی آئی۔ آگے قادری صاحب نے تشریح کرتے ہوئے جو ملمہ سازی کی اور اپنا باطل عقیدہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر ٹھوسنا چاہا، اس کی حقیقت جاننے کے لیے ذرا قادری صاحب کی یہ بات دوبارہ سن لیں۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے، لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنا دیا ہے، اپنا نائب اور قائم مقام بنا دیا۔ نائب ہی بھی نہیں فرمایا، اقامہ اللہ مقام نفس ہی، اپنی جگہ پر قائم مقام بنایا ہے۔ کن امور میں؟ ذات میں، عبادت میں نہیں، معاذ اللہ۔ عبادت میں اگر ایک کیا تو شرک ہو گیا۔ کن امور میں؟ خبر دینے میں، اعلام دینے میں، حکم دینے میں، منع کرنے میں، نہیں کرنے میں، اطلاع دینے میں، علم میں، نہیں میں، خبر میں، ان تمام امور میں، اختیار میں ایک بنا دیا ہے۔ یہ آپ دوبارہ دیکھ لیں قادری صاحب کے ماہنامہ رسالہ منہاج القرآن کے دسمبر 2006 کے شمارہ کے سکین، جہاں یہ عبارت نقل ہوئی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، اور پھر تلاش کریں کہ اس میں یہ بات کہاں ہے کہ اللہ نے علم و اختیار میں اللہ اور رسول اللہ کو ایک بنا دیا۔ ترجمہ نہیں، اصل عبارت دیکھیں، اس میں علم و اختیار میں ایک کی بات کہاں ہے؟ پھر اطاعت کی جہت کو ایک کہنا اور خود اللہ رسول کو ایک کہنا، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ قادری صاحب دھوکہ اور غلط بیانی کا نام اگر دورہ صحیح بخاری رکھ دیا جائے تو اس سے وہ باطل چیزیں حق نہیں بن سکتی جن کے آپ قائل ہیں۔ آگے قادری صاحب نے فرق و عدم فرق میں اپنی باتوں کی تکرار کی، ان امور کی وضاحت الحمدللہ ہم پہلے ہی کرائے۔ مزید قادری صاحب کا ایک بے تکا سا استدلال، ذرا اس کو بھی آپ سن لیجئے۔ حضور کی محبت میں جتنا کمال اور غلو ہو جائے وہ شخصیت پرستی نہیں آئے گی۔ یہاں قادری صاحب جتنا کمال اور غلو کی چھٹی دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ المائدہ آیت نمبر 77، قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ لیکن قادری صاحب غلو کی اجازت دے رہے ہیں، حالانکہ جتنا بھی غلو، یہ عام اجازت آپ دو تو اس میں عبادت بھی شامل ہو جائے گی، جس کے قادری صاحب بھی قائل نہیں بلکہ شرک تسلیم کیا، جیسا کہ وہ ہے بھی شرک۔ رہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو شخصیت پرستی قرار دینے والی باطل بات، تو قادری صاحب نے یہاں پھر تکرار کی۔ ہم اس کی وضاحت اپنے بیان کے 13ویں حصے میں کر چکے الحمدللہ۔ مختصراً مزید عرض کرتے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صاحب ایمان نہ تو شرک کہتا ہے نہ ہی شخصیت پرستی کہتا ہے۔ الحمدللہ محبت رسول تو اہم فریضہ ہی نہیں، شرط ایمان بھی ہے، لیکن یہ محبت قرآن و سنت کے مطابق ہو، غلو سے پاک ہو۔ جن لوگوں نے اس کا خیال نہیں رکھا وہ گمراہ ہوئے۔
کفر اور شرک کا ارتکاب کر بیٹھے۔ یہود و نصارہ نے عزیر و عیسیٰ علیہ السلام کو جو ابن اللہ کہا تھا وہ بغض میں نہیں کہا تھا، وہ اپنے خیال کے مطابق محبت میں کہہ رہے تھے، لیکن ایسی باطل محبت سے اللہ کے ہاں وہ معذور نہیں ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ، مشرک اور کافر ہی قرار دیا۔ اسی طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء صالحین کو نفع نقصان کا مالک سمجھا تو بغض میں نہیں سمجھا بلکہ محبت و احترام ہی کا غلب تھا۔ اسی طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تو یہ بھی بغض اور نفرت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ محبت اور غلب کی بنیاد پر۔ لیکن یہ غلب اور یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں۔ اس لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور تقریباً تمام کتب حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے اس عمل کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لیکن افسوس طاہر القادری صاحب پر، وہ اسی غلو کی تبلیغ فرما رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے۔ جو اللہ نے حد مقرر کی ہے اس حد کے مطابق ہمیں ہر کسی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پہلے عرض کر چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت شخصیت پرستی نہیں، یہ تو شرط ایمان ہے، یہ تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، لیکن وہ محبت کیسی ہو کہ اللہ کے رسول عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ محبت میں آ کے انہیں اللہ نہ بنا دیا جائے۔ ہے کہ نعرے، یہ غلو میں اس حد تک گر جانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہا، قادری صاحب کر رہے ہوں، ان کی پچھلی پوری تاریخ قبر پرستوں کی سے بھری ہوئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ ہی یہی بیان کرتے ہیں اپنی محفلوں میں، وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ بیٹے دی گال نہ کرمائی، میں کو الف دی سمجھ کے نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد دے بچ اتر آئی۔ اللہ کا نام احد ہے، رسول اللہ کا احمد ہے۔ احد اور احمد میں فرق میم کی مروڑی کا ہے، یہی اللہ نے برخا پہنا اور احمد کی شکل میں ہمارے سامنے آگے۔ یہ محبت نہیں، یہ کفر ہے جو انسان کو ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔